دیکھو اس دنیا میں جتنی بھی یہ دنیا ہے اور جتنے بھی یہ انسان ہے، اللہ کی قسم ان کا صرف ایک مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو گئی ہے، اگر آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت آ چکی ہے، اگر آپ صرف اللہ کو بائی نیم بھی جان چکے ہیں، کنگریچولیشنز۔ یقین کریں کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ اب آپ لوگوں کو خوش رہنے کا حق حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے اس دنیا میں آنے کا مقصد، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سالو کر دیا ہے۔ آپ کو اللہ مل گیا، چاہے وہ آپ کو بائی نیم ملا ہے، لیکن آپ کو مل گیا۔ اب اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ کو پریشان نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی چیز آپ کو ڈرانی نہیں چاہیے، کوئی بھی چیز آپ کو خوفزدہ نہیں کرنی چاہیے۔ بس اپنے اللہ کے ساتھ جیسے ہے ویسے رہیں، خوش رہے۔ ہاں دیکھو، آپ لوگ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں نا کہ آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تعریفوں کے مستحق تو آپ لوگ ہیں، کیونکہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ سمجھانے والے تو انبیاء جیسے لوگ بھی گزر چکے، لیکن ان کو بھی لوگوں نے نہ سمجھا، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں نے سمجھ لیا، جن لوگوں کو ان کی بات سمجھ آ گئی اور ان کی باتوں پر انہوں نے لبیک کہا، اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی بن دیکھے، وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ جو ان کو موٹیویٹ، اپریشیٹ کر سکے، رائٹ؟ تو یہ سارا کے سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو چاہتا ہے، کیونکہ آپ لوگ اپنی زندگی کے ساتھ سنسیئر ہو، آپ لوگ ریئل لوگ ہو، اور مجھے ایسے ہی لوگ چاہیے۔ مجھے نہیں چاہیے لاکھوں لوگ، مجھے آپ جیسے 100 لوگ چاہیے جو بات کو سمجھیں۔ اور یہ 100 لوگ جس لیول پر چینج لائیں گے نا پوری دنیا میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اندازہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حق جو ہوتا ہے نا، حق جو ریالٹیز ہوتی ہیں، جو ویژنز ہوتے ہیں، اس کا چینج تھوڑا سا لیٹ آتا ہے لیکن آتا ہے۔ اور جو باطل ہوتا ہے نا، باطل طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، ان کا چینج جلدی آتا ہے، بٹ یہ پرماننٹ نہیں ہوتا، ٹیمپریری رہتا ہے۔ اب جیسے کہ ہمارے نوجوانوں پر محنت کی جا رہی ہے، سکولز کی ذریعے سے، کالج کے ذریعے سے، یونیورسٹیز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ ان کو بے حیا بنایا جائے، ان کے دلوں کے اندر سے ایمانی جذبوں کو کھینچا جائے، ان لوگوں کے کپڑوں کو چھوٹا کروایا جائے، وغیرہ وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ لبرل لوگ لگے ہوئے ہیں، سیکولرزم کو فالو کرنے والے لوگ لگے ہوئے ہیں اس مشن میں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز دعوے کے ساتھ کہوں گا، جو ہمارا نوجوان ہے نا، 100 سالوں تک ان کی قید میں رہے گا۔ 100 سالوں تک اگر وہ لوگ ان کو بے حیا بنانے کی کوشش کریں گے نا، تو وہ 100 سالوں تک بے حیا بن جائے گا، بے حیائی کرے گا۔ لیکن اگر آپ جیسے حق والے، حق پرست کی ایک بات 100 سالوں بعد بھی اسے سمجھ آ گئی نا، تو اس پر کی گئی وہ 100 سالوں کی محنت جو اسے بے حیا بنا رہی تھی، اس نے ایک جھٹکے میں ختم کر دینی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ میری جان، آپ لوگوں کے پاس اللہ کی قسم اللہ کی کتاب ہے۔ آپ اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھے، آپ لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سوچیں، آپ ذرا اس بات کو ذرا دل میں ذرا جگہ دیں اور سوچیں کہ آپ لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے کوئی شخص تمہیں دنیا کی کامیابیوں سے کیسے روک سکتا ہے؟ دنیا کی سپر پاور بھی مل کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو کانسیپٹس، جو لاجکس آپ لوگوں کے پاس ہے، وہ نہیں ہے کسی کے پاس۔ لوگوں کے پاس صرف دنیاوی علم ہے، لوگ دنیا سے متاثر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس تو آنے والی زندگی کا شعور ہے۔ سوچیں، یہ چیز آپ کو لوگوں سے بالا تر کرتی ہے۔ آپ لوگوں کی جو ویلیوز آپ کو اللہ نے دی ہے نا، یقین کریں، آپ پوری دنیا چھان لیں، آپ کو وہ ویلیوز کہیں بھی نہیں ملے گی۔ آپ لوگوں کے پاس وہ چیز ہے کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسے میریکل سمجھے، اسے بلیسنگ سمجھے اپنے اللہ کی طرف سے اپنے لیے۔ یار مجھے بتاؤ، ایک بندہ جنگ لڑنے جا رہا ہے پوری دنیا سے، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا کے پاس رائفلز ہیں، آرمز ہیں، اس کے علاوہ ایموز ہیں، راکٹ لانچرز ہیں، پسٹلز ہیں، قسم قسم کے ویپنز ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن تم اکیلے ہو، سامنے والے کروڑوں ہیں۔
اب ان کے پاس ہتھیار ہے لیکن تمہارے پاس ایٹم بم ہے. اب جب وہ کروڑوں لوگ تمہارے ہاتھ میں ایٹم بم دیکھیں گے نا تو وہ ڈر جائیں گے کہ یار ہمارے ویپنز اس کے ویپنز کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کروڑوں لوگ آپ سے ڈر جائیں گے. خدا کی قسم یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبوں کو بدلا. یہ وہ کتاب ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کو بدلا جو جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے. اور قرآن کی آیتوں نے اس کی دل کی دنیا ہی بدل دی. یہ وہ آیت ہے جس نے عبد الرحمن بن عوف کو مجبور کیا، قائل کیا اس بات پر کہ وہ اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں لگا دے. یہ وہ کتاب ہے کہ جن کی آیتوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام شخصیت کے دل کے اندر ایمان کے بیج بوئے اور وہ ظلم سہتا رہا اور اس کے باوجود وہ اللہ اللہ کرتا رہا. ایسی ہمت کس نے ڈیولپ کی؟ انسانیت نے، ایک کے لوگوں نے؟ نو نیور، صرف اور صرف قرآن نے. تو آپ یہ بات سمجھے کہ آپ کے پر جو چیز ہے وہ چھوٹی نہیں ہے. آپ اس پوری دنیا کو ایک آیت سے بدل سکتے ہو لیکن آپ کر نہیں رہے. آپ لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں رہے. آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے فالوورز ہوں گے، ہمیں سننے والے لوگ ہوں گے تبھی ہم کچھ کر پائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ جب تک ہماری نیکیوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، جب تک ہماری بات کو ویلیوز نہیں دی جائے گی تب تک ہم نہیں بولیں گے. کیوں یار؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں خود آ کر یہ نہ کہہ دے کہ ہاں میرے بندے تو جیسی زندگی گزار رہا ہے، جو صبر تو کر رہا ہے وہ قبول ہے، مجھے میں اس سے راضی ہوں، تیری ایفرٹس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو میں ضائع نہیں کروں گا، میں تمہیں ریوارڈز دوں گا، ڈیفینیٹلی دوں گا. تب تک ہمیں یقین نہیں آتا اللہ کی باتوں پر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہہ چکا ہے نا کہ میں تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں کروں گا. تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کس چیز کی سیٹسفیکشن چاہیے؟ یار اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور خدا کی قسم اس کے ساتھ ایک حسین ترین زندگی گزارے. یہ دیکھو دنیا چل رہی ہے، یہ دیکھو چل رہی ہے، کوئی نہیں رک رہا. میں رکا ہوا ہوں، یہاں کھڑا ہوا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، صرف میرا اللہ جانتا ہے. اسی طرح آپ بھی ہیں. آپ لوگوں کی زندگی ہے ہی اکیلی اور آپ لوگوں کو اکیلے پن سے شکوے. ارے آپ آئے ہی اکیلے، آپ رہیں گے بھی اکیلے، آپ جائیں گے بھی اکیلے. آپ نے اپنا مزاج خود بنانا ہے، آپ نے ارد گرد لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ خود کرنا ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں. اوکے سو اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کرے پلیز. اپنے آپ میں کچھ اپنے آپ کو سمجھے. یہ نہ سوچا کرے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں کسی لائق نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ قسم سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان نا جب گناہ کے ارادے میں پختہ ہوتا ہے نا، جب وہ یہ جب وہ اپنے لیے یہ فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے گناہ کرنا ہے، اور جب اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے تو اس کا وہ پختہ ارادہ اسے گناہ تک کروا لیتا ہے. گناہ انسان کی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں وہ ہر طرف سے اکیلا ہوتا ہے. اس کا ضمیر اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اس کا اللہ اس کے گناہ میں شامل نہیں ہوتا. اس کے باوجود اتنے بڑے لیول کا گناہ اپنے پختہ ارادے سے کر گزرتا ہے. تو یار نیکی کرتے ہوئے تو اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے. نیکی کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے لیے فیصلے کرتے ہوئے تو اللہ خود آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کو فرشتے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا ڈر آپ کے دلوں میں نہیں ہوتا، ہر طرف سے آپ پراپر تیاری کے ساتھ ہوتے ہو. پھر آپ کیسے نیکیاں نہیں کر سکتے؟ پھر آپ کیسے اللہ کے لیے فیصلے نہیں کر سکتے؟ یار ایک بندہ آیا ہی یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور وہی یہ کہے کہ مجھ سے اللہ راضی نہیں ہو رہا، مجھے اللہ سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر وہ یہاں کر کیا رہا ہے؟ ایک پولیس کو اگر پولیس کے محکمے میں صرف اس لیے نوکری دی جائے کہ اس نے چوروں کو پکڑنا ہے اور وہ آگے سے کہے کہ چوروں کو پکڑنا مشکل ہے، تو بھائی اسے پولیس میں بھرتی کس نے کیا؟ کس نے بھرتی کیا اسے؟ اس نے ایسی فیلڈ چوز ہی کیوں کی؟ آپ لوگ کر سکتے ہو یار. اللہ رب العزت نے آپ کو بھرتی کیا ہے مسلمانوں میں، کلمہ دے کر آپ پر ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں انسان پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں
میں انسان پر وہ سچویشن لاتا ہی نہیں کہ جس سچویشن کو وہ بدلنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جس بوجھ کو وہ اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جس آزمائش سے وہ نکلنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، میں تو ایسی سچویشنز انسان پر ڈالتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں، اگر میرے اوپر پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، تو میں پوری دنیا کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں، قائل ہوں۔ اسی لیے اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا، ادروائز میں ہندو بھی پیدا ہو سکتا تھا، ادروائز میں کرسچن بھی پیدا ہو سکتا تھا، ادروائز میں کسی بت کی بھی پوجا کر سکتا تھا۔ آپ لوگ سمجھے اس بات کو، اللہ رب العزت کی نظروں میں کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ چھوڑے، آپ اپنے اندر اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں، اللہ کے لیے جو کرنے کے جذبے آپ کے اندر، خدا کی قسم آپ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نام پر بھی اگر جان دینے کا کوئی چانس آیا نا، کوئی موقع ملا آپ کو، تو آپ دے دیں گے۔ تو یار جب آپ اللہ کے لیے جان دے سکتے ہو تو اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کے لیے بے حیائی کے کاموں کو ترک نہیں کر سکتے؟ اپنے حرام ریلیشنز کو چھوڑ نہیں سکتے؟ جھوٹ کو چھوڑ نہیں سکتے؟ دھوکے کو چھوڑ نہیں سکتے؟ سوشل میڈیا کا اچھا یوز نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو۔ جب آپ بڑی چیز کر سکتے ہو تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ہم نے اپنے آپ کو سیلف ڈی موٹیویٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، 2-4 ذمہ داریاں اٹھانی ہے اور مر جانا ہے۔ نہیں، آپ لوگ اتنے سستے نہیں ہو، آپ لوگ اتنی سستی موت مرنے نہیں آئے ہو یہاں پر۔ یہ بات نوٹ کر لو، تم بہت بڑی جنگ لڑنے آئے ہو، پوری دنیا کو للکارنے آئے ہو، پوری دنیا کے کفر کو للکارنے آئے ہو، پوری دنیا کے شرک کا خاتمہ کرنے آئے ہو۔ تم کنفیوز ہو کہ مجھ سے میرے گناہ نہیں چھوڑے جا رہے۔ چھوڑو یار، کرتے رہو گناہ اگر کرنے ہیں تو، لیکن ساتھ میں تم نے پوری دنیا میں چینج بھی لانا ہے، تم نے اپنے اندر کی دنیا بھی بدلنی ہے۔ اگر تمہارے اندر اندھیرے ہیں تو باہر کے اجالے تمہیں انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے دل کے اندر چور ہے، غفلتیں ہے، تو باہر کی سیٹسفیکشن تمہیں سیٹسفائیڈ ہی نہیں کر سکتی۔ اپنے اندر کے اندھیروں کو ختم کرو۔ بھلے تمہارے لیے دنیا میں 100 راستے کھلے ہیں رزق کمانے کے، 100 راستے کھلے ہیں تمہارے لیے نام کمانے کے، عزت کمانے کے، شہرت کمانے کے، لیکن اگر تمہارے دل کے دروازے بند ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے، تو میری جان تمہیں کوئی بھی سفر نہیں لگے گا، تمہارا کوئی بھی راستہ تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر کے اندھیروں سے نکلو، اپنے اندر کے بند دروازوں کو کھولو جو کہ کب سے دستک دے رہے ہیں تمہیں۔ اپنے اندر کے اس ضمیر کو اللہ سے ملاؤ، اس کی ملاقات اس سے کرواؤ یار۔ اپنے نفس کو تھوڑا سا سدھارو، بس کرو، چھوڑ دو، کچھ نہیں ہے اس میں دنیا میں۔ یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، کوئی ہنس رہا ہوگا، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی کھیل رہا ہوگا، کوئی کر رہا ہوگا، کرنے دو۔ اپنے آپ کے اندر جاؤ، اپنے آپ سے ملو اور اپنے آپ کو اللہ سے ملاؤ۔ یہ ہے تمہاری سٹرگل، یہ ہے تمہارا مشن، یہ ہے تمہارا ویژن۔ جب تمہیں تمہارا آپ مل جائے نا، اور اس اپنے آپ کو جب تم اپنے اللہ کے ہاں ڈراپ کر دو، پہنچا دو، اپنے اللہ کی انٹروڈکشن کروا دو، اس کے بعد تمہیں یہ حق ہے کہ تم خوشی خوشی اپنی زندگی اللہ کے ساتھ گزارو۔ ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے اور افسوس اور ندامت کے ساتھ کے علاوہ تمہارے ساتھ اور کچھ نہ جائے، اپنا لو وہ اعمال کہ جن اعمال سے آج تک تم غفلت کرتے رہے، کر لو وہ دعائیں جو تمہیں آج تک مشکل لگتی رہی ہیں لیکن وہ مشکل نہیں ہے، منا لو اپنے اس رب کو جس کو آج تک تم نے اگنور کیا، دنیا کی خاطر، لوگوں کی خاطر، محبتوں کی خاطر، پیسے کی خاطر، جاب کی خاطر، بزنس کی خاطر، سٹڈی کی خاطر، خاندان کی خاطر۔ اپنے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ مرنے کے بعد تو جاؤ گے ہی جاؤ گے، مرنے سے پہلے چلے جاؤ نا یار۔ مرنے کے بعد تو رب ہی ہوگا تمہاری زندگی کا مالک، مرنے سے پہلے اپنے رب کو اپنی زندگی کا مالک بنا لو نا یار۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ وہ سٹرگل جو تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، کیا وہ سٹرگل اللہ کے لیے نہیں کر سکتے؟ وہ محنتیں جو تم لوگوں کی کرتے ہو کہ پلیز مجھ سے شادی کر لو، پلیز میرا دل نہ توڑو، پلیز مجھے نہ چھوڑ کر جاؤ، یار یہی پلیز تم اللہ کے لیے یوز نہیں کر سکتے رات کی تنہائیوں میں کہ اللہ پلیز مجھ سے دور مت جائے، اللہ پلیز مجھے خود سے دور نہ کرے، اللہ پلیز اپنی محبت کے جذبے میرے دل سے نہ نکالیے گا کبھی۔ وہ سوری، وہ معافی جو تم لوگوں سے مانگتے ہو، معاف کر دو یار، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گی، کیا اللہ سے نہیں کر سکتے؟
अल्लाह प्लीज एक दफा माफ कर दे, आइंदा के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। और जब तुम लोगों से कहते हो कि सॉरी आज के बाद नहीं करूंगा, तो क्या तुम आज के बाद नहीं करते, फिर वही काम करते हो, तुम फिर सॉरी करते हो? क्या यही कॉन्सेप्ट तुम अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? यार अब सॉरी नहीं करूंगा आज के बाद, फिर होगा। आई नो, तुम भी जानते हो, तुम्हारा रब भी जानता है कि जिस चीज की सॉरी तुम कर रहे हो तुम ये फिर करोगे। इसीलिए तुम्हारे रब ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। इसीलिए तुम्हारे रब ने तुम्हें यह कहा है कि जब तक तुम्हारे सीने से गर की आवाजें ना शुरू हो जाए, जब तक तुम्हें मौत के फरिश्ते दिखाई ना दे, जब तक तुम्हें आसमान के दरवाजे तुम्हारी आंखें देख ना ले, तब तक तुम तौबा करोगे, मैं माफ करता रहूंगा। डजेंट मैटर तुमने 70 साल गुनाह किए और 70 साल तुमने जिना किया, डजेंट मैटर तुम 70 साल चोरियां करते रहे, कोई बात नहीं, नदामत का एक आंसू काफी था। लेकिन अगर तुम नदामत के एक आंसू को भी ना बहा पाए, अगर रब को एक दफा भी दिल से ना पुकार पाए, तो क्या फायदा तुम्हारी जिंदगी का? क्या फायदा उस ईमान का जो तुम्हारे सीने में शोर मचा रहा है? कब इस्तेमाल करोगे यार? धोखे में ना मर जाना प्लीज। ये जिंदगी बहुत बड़ा धोखा है, ये दुनिया बहुत बड़ा धोखा है। ये लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर अपने रब को हाथ से ना जाने देना मेरी जान। ये लोगों पर भरोसा करके अपने रब पे भरोसा करना ना छोड़ देना कभी। ये लोग तेरे साथ 2 कदम चलेंगे, तीसरी कदम पर ये गायब हो जाएंगे। तेरा रब हमेशा साथ चलेगा तेरे। ये लोग 2 जरूरतें तेरी पूरी करेंगे तो तीसरी जरूरत पर मुंह छुपाते फिरेंगे तुझसे कि कहीं ये फिर से ना मांग ले, कि कहीं मुझे फिर से इसकी हेल्प ना करनी पड़ जाए। तेरा रब ऐसा रब है कि अगर एक दिन में तू करोड़ हाजतें उससे मांगे तो तेरा रब खुश होगा। ये लोग मोहब्बत के नाम पे तुझे धोखे देंगे। तेरा रब जब एक दफा तुझसे मोहब्बत कर लेगा ना, एक दफा अगर तूने अपने आप को वैसा बना लिया कि रब की मोहब्बत को तूने अपनी तरफ कर लिया, तो तेरा रब तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तू अपने रब के भरोसे जीना सीख। छोड़ दे यार इन 2-4 चेहरों की गुलामी, इन 2-4 चेहरों की गुलामी और इन 2-4 ख्वाहिशों की गुलामी छोड़ना यार। आओ रब को राजी करते हैं। आने यार अपने रब को पुकारते हैं, आने यार अपने रब से सुलह करते हैं। छोड़ ले यार इन दुनिया को, इन लोगों को जो हमें हर्ट करते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, नहीं देते साथ। जो जितना भी अच्छा हो जाए वो अपने लिए अच्छा होता है, हमारे लिए थोड़ी ना इतना अच्छा होता। अच्छा होता है वो इसीलिए अच्छा होता है ताकि लोग हम उसकी इज्जत करें। अल्लाह को अच्छा कर, अल्लाह को अच्छा मानकर, सब कुछ समझकर अपने आप को अल्लाह के लिए अच्छा करते हैं। छोड़ते हैं अपने 2-4 गुनाह। 2-4 गुनाह ही तो हम कर रहे हैं यार। 2-4 गुनाहों की वजह से तो हम परेशान हैं। 2-4 आजमाइशों में ही तो इन्वॉल्व हैं हम। 2-4 चीज़ों की वजह से तो हम अल्लाह से दूर हैं। चल छोड़ते हैं इन 2-4 चीज़ों को। चला आज से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं रब के सहारे, रब के साथ। यकीन करो, खुदा की कसम, रब राज़ी है तुझसे, रब राज़ी है तुझसे। तू अपने आप को राज़ी कर अपने रब की रज़ा पर। रब मान गया है, तू अपने आप को मना, अपने आप को समझा कि तू यहाँ पर रब की मानेगा, रब तेरी मानेगा, तू रब की मानेगा। कोशिश करेगा? बातों को अनसुना तो नहीं करेगा ना, अमल करेगा। मैं तुम सब की दिल से इसलिए इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम लोग मेरी बातों को एक दफ़ा सुनते हो और तुम लोग इम्प्लीमेंट करते हो। ये चीज़, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। मुझे मेरे आगे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मेरे फॉलोअर्स तो लाख हैं, 1 लाख प्लस है, लेकिन मुझे सुनने वाले सिर्फ 100-200 लोग हैं। कोई बात नहीं, मुझे क्वालिटीज़ चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। रब को 1 घंटा सुनने की क्वालिटी, रब की बातों को बगैर देखे मानने की क्वालिटी, और अल्लाह को भी क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। हाँ, 313 सहाबा थे बदर में और कुफार हजारों का लश्कर था। शिकस्त हजारों को हुई, क्वांटिटी हार गई, क्वालिटी जीत गई। अपने अंदर क्वालिटीज को उभारे, कोशिश करेंगे।
دعا کر لیتے ہیں, دل سے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں, اپنے رب سے امید لگائیں, اور بس اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے, اے وہ ذات جو نیند سے پاک, اونگ سے پاک, کمزوری سے پاک, اے وہ ذات جس کے مثل کوئی مثال نہیں کہ اس کے ذریعے سے مثال دی جائے کہ ہمارا رب ایسا ہے. یا رب, آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنے بارے میں خود آیت نازل کی. اے اللہ, تیری تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی, تیری ذات کا احاطہ کوئی دل کر نہیں سکتا, کوئی سوچ تجھ تک پہنچ نہیں سکتی. انسان تجھے اتنا ہی جان سکتا ہے, انسان تیری اتنی ہی تعریف کر سکتا ہے, انسان تجھے اتنا ہی مان سکتا ہے جتنا کہ تو فیصلہ کر لے. اے اللہ, ہم بہت کم علم والے ہیں, تو علیم ہے. اے اللہ, ہمیں معاف کر دے. اے اللہ, تو ہمارا رب ہے, تو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ, آپ ہمارے اعمال ناموں سے واقف ہیں. اے اللہ, ہم تو بھول گئے سب کچھ, لیکن تجھے یاد ہے, تو بھول سے پاک ہے. اے اللہ, ہم گناہ کر کے بغیر توبہ کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں, لیکن اے اللہ ہمارے اعمال ناموں میں وہ گناہ لکھے رہ جاتے ہیں. اے اللہ, وہ تبھی معاف ہوتے ہیں جب کوئی بندہ گر گڑا کر, جھولی پھیلا کر, ہاتھ اٹھا کر, دل سے زبان سے تیری طرف متوجہ ہو کر یہ کہہ دے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ, گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی بہت ڈسٹرب ہے, ہمارے سارے اعمال بکھر چکے ہیں, ہم ذہنی آزمائشوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, ہمارے دل کی دنیا اجڑ گئی, ہمارے ایمان کی حالت بگڑ گئی. یا رب کریم, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس دنیا میں تیرے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم اپنی امید لے کر جائیں, التجا لے کر جائیں اور اس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور وہ ہمیں معاف کر دے. اے رب, ہم تجھ سے گناہوں کی معافی اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ تو ہمارا رب ہے, تو سزا جزا کا مالک ہے, قیامت کا دن کا مالک ہے, اور ہم سے ہماری زندگیوں کا پوچھنے والا ہے. تجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. اے اللہ, تجھے راضی کرنا ہم پر فرض ہے, تجھے راضی رکھنا ہم پر فرض ہے, اور تجھے راضی کر کے مرنا ہم پر فرض ہے. لیکن اے اللہ, اس فرض کو نبھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس میں ہمیں آپ کی توفیق چاہیے, آپ کی مدد چاہیے. اے اللہ, ہمیں مدد اور توفیق عطا فرما.